بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے جس خاتون نے کمر بند استعمال کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ انہوں نے کمر بند استعمال کیا تاکہ ان کے نشان قدم سارہ علیہ السلام سے پوشیدہ رہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجودہ مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلیں اور کہا، ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی ساتھی یا ہمسایہ ہے، نہ ضرورت کی کوئی چیز۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر انہوں نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ وہ بولی، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور پلٹ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب سنیا گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ دعا مانگی، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھیں اور خود اس پانی میں سے پی لیتی تھیں، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے، وہ اسے تڑپتا نہ دیکھ سکیں، اٹھ کر چل دیں۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا۔ وہ اس پر چڑھ گئیں، پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے۔ کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتری۔ جب وادی کے نشیب میں پہنچی تو قمیض کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا اٹھا کر اس طرح بھاگی جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ پھر وہ مروہ تک پہنچی تو اس پر چڑھ گئیں اور دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے۔ کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا، ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، چپ، پھر غور سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا، تو نے آواز سنا دی ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی صورت دینے لگیں اور اپنے ہاتھ سے اس طرح رکاوٹ بنانے لگیں اور چلو بھر بھر کر مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچے اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی۔ سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ قدا کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا ہوا نظر آیا تو بولے، یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ وہ سب لوگ آئے۔ چشمہ زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھیں۔ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ کریں، اور ان کے پاس جو غلام اور دوسرے افراد موجود ہیں ان کی بھی ختنہ کریں۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 99 سال تھی۔ اس طرح اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال بنتی ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو واجب قرار دیا۔ اسی لیے علماء کا یہ قول صحیح ہے کہ مردوں پر ختنہ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا جبکہ وہ 80 برس کے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں مذکورہ لفظ قدوم سے مراد قدوم شہر ہے، نہ کہ ختنہ کرنے کا آلہ بسولہ وغیرہ۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام میں ہم یہ بات بھی پاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے بیٹے اور اہل خانہ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک طویل روایت کی ہے، اور اسی میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر مکہ تشریف لائے۔ تب ان کے بیٹے گھر میں موجود نہ تھے۔ انہوں نے اپنی بہو سے ان کے حالات اور گزران کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے یہ سوال بھی کیا، تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے عرض کیا، گوشت۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا مشروب کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، پانی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ ان کے لیے ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم کی دعا کی برکت ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کو شرح میں تحریر کیا ہے کہ ان کی دعا کی وجہ سے اہل مکہ کے طعام و شراب میں برکت ہے۔ علامہ راغب اصفہانی کے بیان کے مطابق برکت سے مراد کسی چیز میں خیر الہی کا باقی رہنا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے بارک علی محمد و علی آل محمد کی شرح میں تحریر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف و بزرگی عطا فرمائی ہے، اس کو دوام اور قرار عطا فرمائی۔ اور لفظ البرکہ اضافہ اور زیادہ ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل معنی پہلا ہی ہے۔ علامہ ابن منظور نے لکھا ہے کہ البرکہ سے مراد اضافہ اور زیادہ ہونا ہے۔ ہمارے جگر کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے دوام و بقا اور ان میں اضافہ اور زیادتی کی دعاؤں کے کس قدر شدید محتاج ہیں۔ مسلمان والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کے لیے برکت کی دعا کو حرز جان بنائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔